السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر احمد دانش بھٹی اور آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہترین سی کہانی۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اس کہانی کا نام ہے فسانہ عجائب اور اس کو تحریر کیا ہے رجب علی بیگ سرور نے۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو لطف اندوزی حاصل ہوگی، دوسرا یہ کہ اگر آپ بی ایس اردو کے یا ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، تو آپ کے پیپر کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا فیروز بخت۔ فیروز بخت بڑا ہی اچھا بادشاہ تھا اور دولت کے لحاظ سے بھی بہت امیر بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت بہت خوشحال تھی، اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی، ہر چیز تھی اس کے پاس، لیکن ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی اولاد۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت رنجیدہ رہتا تھا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنے رعایا پر بہت مہربان تھا اور اس کی رعایا بھی اس کے لیے بہت سی دعائیں کرتی تھی۔ کوئی مزار، کوئی دربار اس نے نہ چھوڑا تھا کہ جس پہ جا کے اس نے منت نہ مانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا بہت خوبصورت تھا، تو دیکھتے ہی جو بھی اس کو دیکھتا تو اس کی نظر ہی نہیں ہٹتی تھی۔ تو اس کا نام اس نے جان عالم رکھا۔ جان عالم جب پیدا ہوا تو نجومی آ گئے، پنڈت آ گئے اور انہوں نے اس کی جو زندگی ہے، اس کا جو مستقبل ہے، اس کے بارے میں پیشین گوئیاں کرنی شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مستقبل بڑا روشن ہے، یہ بہت ترقی کرے گا، یہ بہت بڑی فوج حاصل کرے گا اور بہت بڑی سلطنت کا آغاز کرے گا اور اس کی سلطنت بہت ترقی کرے گی۔ تو ایک انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ جب یہ 15 سال کا ہوگا تو ایک پرندہ آئے گا اس کی زندگی میں جو اس کی زندگی کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ جو ہے یہ عشق کی جو عشق میں پڑ جائے گا اور یہ اپنا گھر بار چھوڑ دے گا، اور گھر بار چھوڑ کر، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی محبت کو پا لے گا اور اس کے بعد وہ اپنے ملک کو اور ترقی دے گا اور اس کا ملک خوب پھلے گا پھولے گا۔ تو بادشاہ نے جب یہ چیز سنی تو بادشاہ بڑا غمگین ہوا، لیکن پھر اس کو یہ چیز بھی تھوڑی خوشی دیتی تھی کہ میرے بیٹے کا مستقبل تابناک ہے۔ تو گزرتا گیا وقت، وہ جوان ہوتا گیا۔ جوان کیا ہوا کہ لگتا تو جوان تھا لیکن عمر ابھی اس کی 10 سال تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ میری 61 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر میں بچہ ہوا ہے تو میں اس کی شادی کر دوں۔ اس نے اس کی شادی کر دی ایک بہت خوبصورت شہزادی کے ساتھ جس کا نام تھا ماہ طلت۔ اس کا نام تھا ماہ طلت اور ماہ طلت بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ ایک دفعہ شہزادہ شادی کے بعد شکار پر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا تو پنجرے میں ایک طوطا تھا۔ طوطے نے جیسے ہی شہزادے کو دیکھا اس نے کہا کہ یہ شہزادہ جو ہے یہ میری قدر و قیمت جانتا ہے اور کوئی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ تو شہزادے نے جب یہ سنا تو شہزادے نے اس کو خرید لیا۔ اس کو خرید کے لے گیا اپنے محل میں، اس سے بہت محبت کرنے لگا۔ اپنی بیوی کو لا کے دیا، اس کو کہا کہ اس کو تم رکھو۔ جب وہ دربار میں جاتا یا شاہی کاموں میں جو اس کے کرنے کے تھے تو ان میں وہ مشغول ہوتا تو اپنے اس پیارے طوطے کو اپنی بیوی ماہ طلت کو دے جاتا کہ اس کا خیال رکھے۔ تو ماہ طلت بھی اس سے باتیں کرتی، پیار کرتی، اس کا خیال رکھتی۔ تو جیسے ہی وہ کاموں سے فارغ ہوتا تو بھاگتا طوطے کی طرف آتا، طوطے سے باتیں کرتا، اتنی باتیں کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت وہ طوطے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن جو ہے ماہ طلت شہزادی وہ تیار ہوئی، اتنا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے شیشہ دیکھا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی جو خادمائیں تھیں انہوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی۔ تعریف کرنے کے بعد
اس نے کہا کہ یہ طوطا بڑا عقل مند ہے، اور اس سے میں پوچھتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کہتی ہے اس سے کہ بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہے، کہ کوئی ہے مجھ جیسی کوئی حسین، کہ نہیں ہے، کہ میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ تو طوطے کو پتہ تھا کہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کی تعریف کروں اور یہ کہوں کہ تم سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں ہے، تمہارا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن طوطے نے اس کو ٹال مٹول سے جواب دیا۔ وہ غصے ہو گئی، اس نے کہا کہ میں تمہیں کاٹ کھاؤں گی، تمہیں کاٹ کے پھینک دوں گی، تم نے یہ بے اتنائی کیوں برت رہے ہو میرے ساتھ، تم مجھے صحیح طریقے سے جواب کیوں نہیں دے رہے۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا تو وہ بار بار اصرار کر رہی تھی، اتنی غصے میں آئی کہ اس نے کہا کہ میں طوطے کو کاٹ کے ذبح کر کے اس کی آنکھیں جو ہے اپنے جوتوں پہ رگڑوں گی۔ تو اتنے میں جو جان عالم ہے وہ آ گیا، اور جان عالم نے پوچھا کہ تم اتنی زیادہ پریشان اور دکھی کیوں ہو۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا طوطا جو ہے یہ مجھے صحیح طریقے سے سوال و جواب، جو میں نے اس سے سوال کیا اس کا جواب نہیں دے رہا۔ تو وہ اس کو تسلی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو پرندہ ہے، اس کو کیا پتہ۔ تو وہ طوطا غمزدہ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نرا پرندہ نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ چیزیں معلوم ہیں، اب یہ مجھ سے ایسے سوال کر رہی ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ یہ چاہتی ہے کہ میں کہوں کہ تم بے مثال ہو، تم واحد ہو، یکتا ہو، تم جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی توڑ ہے، ہر کوئی ایسا دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ جس سے زیادہ کوئی حسین یا خوبصورت کوئی نہ ہو۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے بہترین بنایا ہے، لیکن جو ذات جس کا کوئی ہمسر نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ کہتا ہے طوطا کہ بات یہ ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا تمہیں، لیکن اب بتاتا ہوں کہ جس شہزادی کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے اتنی زیادہ حسین ہے، اس کی جو غلامائیں ہیں، اس کی گولیاں جو ہیں وہ تمہاری بیوی سے حسین ہے۔ میں اس کو یہ جواب دے کر رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ تو جب وہ جان عالم یہ ماجرا سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اتنی خوبصورت کہ میری بیوی سے بھی خوبصورت ہے، تو اس کے دل میں عشق، پیار، محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دن رات تڑپتا ہے۔ وہ طوطے سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ وہ کہاں ملے گی، کس جگہ ملے گی۔ تو طوطا اس کو بہت سمجھاتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا۔ تو طوطا اس کو اس کی جگہ بتا دیتا ہے کہ وہ کس جگہ پر کس ملک میں رہتی ہے۔ تو بادشاہ کا جو شہزادہ ہے وہ ادھر سے کوچ کرنے لگتا ہے کہ میں ابھی نکلتا ہوں اس ملک کی طرف اور اس شہزادی کو حاصل کرتا ہوں، لیکن جو طوطا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آج کی رات یہاں گزار لیں اور صبح پھر ہم روانہ ہوں گے۔ تو طوطا جو ہے وہ جب یہ بات بتاتا ہے تو جان عالم سے رات بھی مشکل سے ہی کٹتی ہے، صبح ہوتی ہے تو اس کا دوست ہوتا ہے وزیر زادہ، اس کو کہتا ہے بلا کے کہ تم 2 گھوڑے تیار کرو، تیز رفتار، برق رفتار۔ وہ ایسے ہی گھوڑے لے آتا ہے تو وہ دونوں روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی جو ہے یہ اب روانگی ادھر سے ہو گئی ہے جان عالم کی اور بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کی۔ تو اگلی جو کہانی ہے آپ کو وہ اگلی قسط میں سنائی جائے گی۔ تو اگلی قسط کے لیے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور میری ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیں۔ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔